لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا هو الثقلين جد الحسن الحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ کچھ ایسے مومن تھے، عزادار تھے، جو پچھلی سال اس جلوس میں شریک ہوتے تھے، ہر سال آتے تھے، لیکن بانیہ جلوس نے مجھ سے کہا ہے اگر وہ نہیں تو کیا ہوئے، عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی یاد میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اور اس میں کچھ بہرا سعادات کی بھی ہے، بسخاری کی بھی ہے، کوڑاہی کی بھی ہے. یعنی غور کیجئے، رام نگر کے مومنین نے عزاداروں کو نہیں بھولنے دیا. غور فرما رہے ہیں سیدھا نے. آپ ذات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے حسن رضا مرحوم عرف ثقلین صاحب کی روح کو بخش دیں، ذوالفقار حیدر مرحوم، خلیل حسین مرحوم، آل حسن مرحوم، وللر حسین مرحوم، بہر سعادات کی روح کو بخش دیں. ایک درود پڑھیے محمد وآل محمد پر. عزیزان محترم، بزرگان ملت، حسین کے غم میں آنسو بہانے والوں، یقیناً میں کہتا رہتا ہوں جن کے کان میں یہ مجلس کی آواز، آیت کی آواز، یہ مجلس کی آواز جا رہی ہے، انہیں ثواب ملے گا. لیکن اگر سب نے یہ معیار بنا لیا تو اس فرش ازا کا کیا ہوگا؟ غور فرمائیے گا. اور میں کہتا رہتا ہوں کوئی خطیب، کوئی ذاکر یہ نہیں کہے گا جس کے کان میں آواز جا رہی ہے انہیں ثواب نہیں ملے گا. کوئی نہیں کہہ سکتا. سب کہیں گے ملے گا، لیکن وہاں رہیں گے تو بس اتنا ہی ثواب ملے گا. یا یوں کہہ دیا جائے یہاں آ جائیں گے دوہرا ثواب ملے گا. اور فرمائیے گا جب ہم کہتے ہیں یہ فرش ازا بڑی محنتوں و مشقت کا سامنا کرتے ہوئے ہمارے تک آئے، خدا کی قسم اگر جناب زینب اور سید سجاد نہ ہوتے یہ فرش ہم تک نہ آتا، فرش ازا ہم تک نہ آتا. آپ بتائیں. بس ایک سوال پھر میں اپنے موضوع کے پاس آ رہا ہوں. 350 برس پہلے کسی نے میڈیا کا نام سنا تھا؟ نہیں سنا تھا. ہمیں تصور بھی نہیں کیا تھا کربلا کے بعد سب سے بڑی میڈیا ہے زینب. ہائے ہائے ہائے. غور فرمائیے گا، کربلا کے بعد سب سے بڑی میڈیا ہے زینب. اب کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ آپ دیکھیں گے فلاں بستی میں یا حسین، فلاں چوراہے پہ یا حسین یا حسین یا حسین. ہمیں کچھ سمجھے آپ؟ زینب نے حسین کا نام گلی گلی، چوراہے چوراہے، گھر گھر، شہر شہر، بستی بستی، نام حسین نام حسین نام حسین. ہمیں کچھ سمجھے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا اتنی طاقت میڈیا میں نہیں ہے جتنی طاقت زینب کے زبان میں ہے. سلامت رہے، آباد رہے. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یقیناً اتنے گرمی میں آپ ایسے سن رہے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے. میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں. میں نے کیا کہا؟ هو الذی ارسل رسولہ. جو قرآن کی آیت میں نے پڑھا ہے، رسول سے کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ ہم نے بھیجا رسول کو. کس کے ساتھ بھیجا؟ کہ خدا کے ساتھ بھیجا. پھر کیا کہا؟ وَدِينِ الْحَقِّ. حق کے ساتھ بھیجا. کیوں بھیجا؟
تاکہ تمام دینوں پر اپنا دین غالب کر سکے. غور فرمائیے گا, اس لیے بھیجا تاکہ تمام دینوں پر اپنا دین غالب کر سکے. دیکھیے میرے اللہ نے رسول کو طٰہٰ بھی بنایا, یاسین بھی بنایا, مزمل بھی بنایا, نذیر بھی بنایا, بشیر بھی بنایا, سب کچھ بنایا. لیکن کیا کہا, ہم کس کے ساتھ بھیج رہے ہیں؟ حق کے ساتھ بھیج رہے ہیں, خدا کے ساتھ بھیج رہے ہیں. یہ نہیں کہا بنایا, یہ کہا خدا کے ساتھ بھیجا, حق کے ساتھ بھیجا. اما غور ہی نہیں فرمایا. یہ مجھے خدا سمجھ میں نہ آتی اگر رسول خدا نہ فرماتے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. خدا کے ساتھ بھیجا, خدا ہی نہ سمجھ میں آتا اگر رسول اللہ نہ فرماتے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. اچھا ٹھیک ہے, خدا کے ساتھ بھیجا, اما کمال ہے اللہ نے آیت بھیجی تھی رسول کی مدد کے لیے اور یہ بتائی جا رہی ہے حسین کے لیے. غور ہی نہیں فرمایا آپ نے. اچھا ٹھیک ہے, خدا کے ساتھ بھیجا, پھر کیا کہا, حق کے ساتھ بھیجا. خدا تو سمجھ میں آ گیا حسین یہ حق کیا ہے. رسول خدا پھر کہیں گے الحق مع علی وعلی المع الحق. علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. اب یہ کب تک ساتھ بات رہے گا؟ صاحب صاحب بولو, جیسا علی ہے ویسا قرآن ہے, یا یوں کہہ دیا جائے جیسا قرآن ہے ویسا علی ہے, جیسا علی ہے ویسا قرآن ہے. اگر قرآن نور ہے تو علی بھی نور ہے, قرآن طاہر ہے تو علی بھی طاہر ہے, قرآن پاک ہے تو علی بھی پاک ہے, قرآن لا رائب ہے تو علی بھی لا رائب ہے, قرآن لا جواب ہے تو علی بھی لا جواب ہے, قرآن بے مثال ہے تو علی بے مثال ہے. اگر قرآن کا کوئی ثانی نہیں تو علی کا بھی ثانی نہیں. اما فرق کیا ہے؟ کہا فرق کچھ نہیں ہے, فرق بس اتنا ہے قرآن میں سورہ کوثر ہے, علی مالک کوثر. قرآن میں جان آتی ہے علی کہنے سے, پڑھ لیا قرآن علی سلامت رہے. پڑھ لیا قرآن علی کہنے سے, بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے, بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے. خود رسول خدا نے کہا ہے خیبر میں مشکلیں ہوتی ہے آسان علی کہنے سے. روشن اسلام ابو طالب علیہ السلام پہ بابا زید بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. تو جیسا علی ویسا قرآن, جیسا قرآن ویسا علی. قرآن میں سورہ کوثر علی ساقی کوثر, اما قرآن میں سورہ نجات علی مالک نجات, قرآن میں سورہ توبہ علی مسیح توبہ, قرآن میں آیت جنت علی مالک جنت. بھیا فرق کیا ہے؟ کہا فرق کچھ نہیں ہے, فرق بس اتنا ہے قرآن میں سورہ مومنون ہے علی امیر المومنین. آباد رہے, ساتھ سلامت رہے. یا علی یا علی. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ بابا زید بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو خدا کے ساتھ کس کو بھیجا؟ حسین کو. حق کے ساتھ علی. کیا کہا؟ رسول الحق مع علی وعلی المع الحق. اتنے میں ایک صحابی اٹھ کے کہنے لگا آپ کہہ رہے ہیں علی حق کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. اب آپ بتا دیجئے جب علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, اب یہ بھی بتا دیجئے حق آگے چلے گا یا علی آگے چلے گا؟ رسول نے کہا اللہم ادر الحق مع علی حیث الدار. کہا سنو حق پیچھے پیچھے ہوگا, علی آگے آگے ہوگا. غوری نہیں فرمایا. اما کچھ سمجھے آپ رسول نے کیا کہا؟ ان الحسین مصباح الہدی. خدا کہا حسین کو, حق علی کے ساتھ ہے. کچھ سمجھے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا ہدایت پیچھے پیچھے ہوگی, حسین آگے آگے ہوگا. غور فرمایا آپ نے. آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا چلتا ہے,
सिक्का हुसैन का सलामत रहे। रावण की तरह मिट गया दुनिया से तू यजीद, हर सारी कायनात पर कब्जा हुसैन का। नारे हैदरी। अच्छा क्या खुदा के साथ भेजा, हक के साथ भेजा। मैं बहुत जल्दी, क्योंकि मेहदी भाई ने कहा 15 से 20 मिनट में तुम्हें तकरीर खत्म करना है, पर 2-4 बातें आपके कह के गुजर जाऊंगा। देखिए खुदा के साथ भेजा, फिर किसी हक के साथ भेजा। देखिए क्या कहा, इंदल हुसैना मिसबाउल हुदा, मतलब क्या हुआ, कहा हुसैन हिदायत के चिराग है। देखिए घर का चिराग होना और है, खुदा का चिराग होना और है। हाय गौर ही नहीं करवाया हमने, क्या कहा। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, जब बच्चा होता है क्या कहते हैं, चश्मे चिराग है घर का। अमा घर का चश्मे चिराग होना और है, खुदा का चश्मे चिराग होना और है। अच्छा नबी को भी कहा गया, क्या कहा गया, शम्स नबुव्वत। अच्छा यह कमाल है, नबी क्या है, सूरज, हुसैन है चांद। लेकिन जब हमारे यहाँ कोई छोटा बड़े का तारुफ करवाता है, क्या कहता है, सूरज को चिराग दिखाना। अमा ये कैसा चिराग है कि सूरज कभी अपने कांधों में उठाए फिरता है, कभी गोद में उठाए होता है, कभी मिंबर पे कहता है ये मेरा हुसैन है, इसे पहचानो। गौर ही नहीं फरमाया। यही तो वजह है जब रसूल खुदा ने क्या कहा था, हाजा हुसैन फारिहू, ये मेरा हुसैन है, इसे पहचानो। बस एक सवाल आपसे कह रहा हूँ, आप बताएं अगर कोई मेरे घर का बच्चा आया हो और वो गिरने लगे तो मैं क्या करूँगा, क्या मैं जाऊँगा छोड़ के, मैं मिंबर छोड़ के चला जाऊँगा, बच्चे को उठा के लेके आऊँगा। अगर मैं गया बच्चे को उठा के लेके आया, आप कहेंगे मौलाना आपको मिंबर छोड़ने की ज़रूरत क्या थी, आपको स्टेज छोड़ने की ज़रूरत क्या थी, आप मुझसे कह देते हम बच्चा उठा के लेके चले आते। हाय गौर ही नहीं फरमाया। आप तो यही कहेंगे ए मौलाना आपको जाने की क्या ज़रूरत थी, आप मुझसे कह दिए होते, बच्चे को उठा के लेके चला आया होता मैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं दूसरा सवाल कर रहा हूँ, अगर कोई कुरान का पारा गिरा हो और मैं मिंबर को छोड़ूं और जाऊं कुरान के पारे को लेके आऊं, आप एतराज करेंगे? नहीं करेंगे। आप एतराज करेंगे? नहीं करेंगे। कहा क्यों नहीं करेंगे? कहा इसलिए कुरान का पारा लेके आया है। हाय गौर ही नहीं फरमाया। हम मुतवज्जे करो, रसूल खुदा की कसम हुसैन गिरने ही वाले थे, रसूल ने सहाबा की सफों को अबूर किया, हुसैन के करीब गए, हुसैन को उठाया, मिंबर पे लेके आए। किसी सहाबा ने गिला नहीं किया। क्यों नहीं गिला किया? अम्मा सहाबा जानते थे रसूल बच्चे को नहीं लेके आ रहे हैं, इमामत के कुरान को लेके आ। और फरमा रहे हैं आप, रसूल जानते थे ये बच्चे को नहीं लेके आ रहे हैं, इमामत के कुरान को लेके आ रहे हैं। आप कुरान लेके आएंगे तो क्या करेंगे? उठाएंगे, चूमेंगे, बोसा देंगे, किरात करेंगे। कसम खुदा ने नबी ऐसा किया। हाय 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 गौर ही नहीं फरमाया। नबी ऐसा किया, हुसैन को उठाया, बोसा दिया, मिंबर पे ले आए। लेकिन कमाल है कमाल, अब ये जो रसूल खुतबा दे रहे थे, अब ये खुतबा रसूल ना रहा, खुतबा हुसैन हो गया। हाय गौर ही नहीं फरमाया। खुतबा हुसैन हो गया। बताए देखो मेरा हुसैन है, इसे जानो, इसे पहचानो। क्या हुसैन को जानता कोई नहीं था? हमारा रसूल खुदा बताना चाह रहे हैं, देखो नाम हुसैन जानना और है, हुसैन को पहचानना और है। लाने के बाद खुतबा दिया। खुतबा क्या दिया? या हुसैन मरहबा मरहबा, हुसैन खुशामदीन, अंता ज़ैनुस समावात वल अर्ज़ीन, आप ज़मीन और आसमान की जीनत है। इतने में एक सहाबा खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह ये कैसे मुमकिन है, हुसैन ज़मीन की भी जीनत हो, आसमान की भी जीनत हो। रसूल खुदा उसकी तरफ देखे, देखने के बाद कहा सुन मेरी रिसालत की कसम, इस्महु मक्तूबुन अनिल अर्शिल यमीन, आसमान के दाएं तरफ लिखा हुआ है। लिखा क्या हुआ है? इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। और हमारे इस्महु मक्तूबुन अनिल अर्शिल यमीन, आसमान के दाएं तरफ लिखा हुआ है। लिखा क्या हुआ है?
ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. پھر رسول خدا نے صحابہ کو دیکھا, دیکھنے کے بعد خطبے کو اور آگے بنایا. اے صحابہ یہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ جدہ فی الجنہ, اس کا دادا جنتی ہے. جدتہ فی الجنہ, اس کی دادی جنتی ہے. ابو فی الجنہ, اس کا باپ جنتی ہے. امہ فی الجنہ, اس کی ماں جنتی ہے. اخوہ فی الجنہ, اس کا بھائی جنتی ہے. اختہ فی الجنہ, اس کی بہن جنتی ہے. اختہ فی الجنہ, اس کی بہن جنتی ہے. محب محبی فی الجنہ, اس کے چاہنے والے کا نام چاہنے والا جنتی ہے. ہمیں کچھ غور فرمایا, اس کا مطلب یہ ہوا اگر جنت چاہیے تمہیں تو سرداروں سے مانگو, بھکاریوں سے نہ مانگو. آباد رہے, ساتھ رہے, سلامت رہے. یا علی یا علی عظمت آل محمد پہ بابا زید بلند سلوات. جنت چاہیے, جنت کے سرداروں سے مانگو, بھکاریوں سے نہ مانگو. کون بتا سکتا ہے؟ بس آخری بات کہہ کے میں مصائب پہ آ رہا ہوں. کون بتا سکتا ہے حسین کسے کہتے ہیں؟ کون بتا سکتا ہے حسین کی عظمت کیا ہے؟ تمہیں حسین کی عظمت بتاؤں, یہی وجہ ہے علی مولا, حسین مولا, علی مولا, حسین مولا, رسول مولا. اما کمال ہے اس گھر میں جہاں دیکھو مولا نظر آ رہے ہیں. آئے آئے, ابتدا تا انتہا مولا نظر آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے, بہت خوبصورت سنانے چاہ رہا ہوں, آپ اس سے اچھا سن لیجئے گا. ایک بات کہہ کے بس میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں. کمال ہے, ایک مرتبہ مولا علی نے پوچھ لیا. دیکھیے مولا علی سب جانتے تھے لیکن پوچھا اس لیے تاکہ روایت بن جائے اور کامران نجفی یہاں پڑھ سکے. آئے آئے, غوری نہیں فرمایا آپ نے. اچھا ٹھیک ہے, سوال کیا کیا؟ علی نے سوال کیا. کس سے سوال کیا؟ رسول اللہ سے سوال کیا. یا رسول اللہ, آپ کو زیادہ مجھ سے محبت ہے یا حسین سے؟ آئے آئے آئے, یا رسول اللہ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ کہا لا شک فیہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. حسین سے محبت ہے؟ کہا لا شک فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک مرتبہ پھر علی نے کہا اب آپ یہ بھی بتا دیجئے آپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہے یا حسین سے محبت ہے؟ ابھی رسول جواب دینے والے تھے. ایک مرتبہ حسین قریب گئے, نانا کے قریب جانے کے بعد کہا نانا کیا ممکن نہیں ہے یہ جواب میں دے دوں؟ یہ جواب میں دے دوں؟ کہا بیٹا, علی مسکرائے, رسول مسکرائے, کہا بیٹا بسم اللہ جواب دے دو. ایک مرتبہ حسین نے کہا بابا پھر یوں کرتے ہیں آپ اپنے فضائل بیان کریں. آئے آئے آئے, میں اپنے فضائل بیان کرتا ہوں. علی مسکرائے, کہا بیٹا حسین دیکھ لو میں وہ ہوں کہ اگر پوری دنیا کی دریا سیاہی بن جائے, درخت قلم بن جائے, فرشتے شمار کرنے والے ہو, انسان لکھنے والے ہو, پھر بھی ہمارے فضائل ختم نہ ہو گئے. آئے آئے, اور ہی نہیں فرمایا پھر بھی ہمارے فضائل ختم نہ ہو گئے. ایک مرتبہ حسین مسکرا کے کہا بابا بسم اللہ. حسین نے کہا بابا بسم اللہ, آپ اپنے فضائل پڑھیں, ہم اپنے فضائل پڑھیں گے. آپ پڑھیں اپنے, ہم پڑھیں گے اپنے. ایک مرتبہ علی نے کہا حسین دیکھ لو اب میرا مولا اپنے فضائل خود پڑھ رہا. حسین دیکھو میں کون ہوں, انا امیر المومنین, انا امام متقین, انا قاتل المشرکین والمارقین والقاسطین. دیکھو میں کون ہوں, میں جنب اللہ, باب اللہ, اسد اللہ, عباد اللہ, لسان اللہ, عین اللہ, صدد اللہ, عین اللہ. میں مانی کل ہوں, میں محور دل ہوں, میں نبات شرح ہوں, میں مورث اخلاق ہوں, میں شوہر بطول ہوں, میں داماد رسول ہوں, میں حسنین کے بابا ہوں, میں زہرا کا شوہر ہوں, میں مانی کل. سب کچھ بتانے کے بعد سنو, میں آدم کا مولا, نوح کا مولا, یافس کا مولا, الفاسق کا مولا, صالح کے مولا, فور کے مولا, عمران کے مولا, طارق کے مولا, ابراہیم کے مولا, اسماعیل کے مولا, اسحاق کے مولا, یعقوب کے مولا, یوسف کے مولا, صبریہ کے مولا, یوسف بن نون کے مولا, موسیٰ کے مولا, ہارون کے مولا, طالوت کے مولا, داؤد کے مولا, عاصم برکیہ کے مولا, زکریا کے مولا, یحییٰ کے مولا, شاہ کے مولا, منذر کے مولا, سلمہ کے بلنا, وغیر کے مولا, مدرکہ کے مولا, کنانا کے مولا, نصر کے مولا, فائد کے مولا, قمر کے مولا, ابو ذر کے مولا, مقدار کے مولا, تم سب کے مولا. اما مولائے غدیر, مولائے غدیر میں ہوں. ابھی اتنا کہنا تھا. ایک مرتبہ
بابا بھی علی خاموش ہوئے تھے. رسول نے حسین کو دیکھا. دیکھو بیٹا, جو تمہارے بابا نے اپنے فضائل بیان کیے ہیں یہ سمندر کا قطرہ بھی نہیں ہے. کہ جو تمہارے بابا, اب پوری مجلس کا ایک اکیلا جملہ, پھر میں مجلس تمام کر رہا ہوں. ایک مرتبہ رسول نے کہا بیٹا اب تم اپنے فضائل شروع کرو. حسین نے کچھ نہیں کہا. میرا لاکھوں سلام ہو مولا حسین پر. مولا حسین نے پورے دریائے فضائل کو ایک کوزے میں سمو دیا. ایک مرتبہ میرا حسین بابا کے چہرے کی طرف دیکھا, دیکھ کے کہتا ہے بابا حسین کچھ نہیں پوچھتا, بس اتنا بتا دیجئے یہ جو سارے فضائل آپ نے پڑھا ہے بس اتنا بتا دیجئے یہ آپ کے بابا کے ہیں یا میرے باپ. زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ بابا دیب بلند صلوات آباد احساس ہے. یقیناً کون بتا سکتا ہے حسین کی عظمت کیا ہے, لیکن ارباب ازا غور کرنے کا مقام ہے, سوچنے کا مقام ہے. یقیناً اعلان ہوتا ہے, تم مجلس میں بیٹھ جاتے ہو, فرش ازا پہ بیٹھ جاتے ہو, گرمی کا احساس بہت ہوتا ہے سب کو, لیکن آپ کہیں گے مولانا گرمی میں آ گیا, میں اس کا چہلم منانے آیا ہوں جو بے گور و کفن کربلا کی زمین پہ 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا, جس کی بہن 70 قدم کے دوری پہ دیکھ رہی شمر گلے پہ خنجر چلا رہا تھا. اے ارباب ازا آپ کے مولانا ہم کتنے بھی تھکے ہو, لیکن مجھے احساس ہے مجھ سے پہلے جنت البقیع سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں ہمارے پاس چلے آتی ہے. اے میرے چاہنے والوں, اے میرے لال پہ رونے والوں, خدا تمہیں آباد رکھے. اے ارباب ازا آپ کو بتاؤں میں جگہ جگہ پہ آپ چہلم دیکھ لیجئے یا محرم کے ایام دیکھ لیجئے, آپ اسیروں کا قافلہ دیکھ لیجئے, ہر روایت کہتی ہے جگہ جگہ پہ بس عباس کو سادہ یاد کیا گیا. سکینہ کو تماچے لگے, چچا عباس, زینب کو چادر چھینی, چچا عباس, ایک بھیا عباس. اے ارباب ازا آپ کو بتاؤں جب خیمے میں آگ لگ گئی, راوی کہتا ہے جلتے ہوئے خیمے سے ایک بچہ نکلا. راوی کہتا ہے میں نے اس بچے سے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہو, تمہارا کچھ غائب ہو گیا ہے. راوی کہتا ہے بچہ رو کے کہتا ہے بس اتنا بتا دے سکینہ کے چچا کا لاشا کہاں ہے. راوی کہتا ہے میں نے ہاتھوں سے اشارہ کیا, وہ دیکھ سکینہ کا چچا کا لاشا ہے. راوی کہتا ہے ایک مرتبہ بچہ عباس کے لاشے پہ گیا, چیخ چیخ کے کچھ کہہ رہا ہے, عباس کے لاشے کو جھڑک جھڑک کے کچھ کہہ رہا ہے. لیکن راوی کہتا ہے ایک مرتبہ جب میں قریب گیا وہ بچہ چیخ چیخ کے رو رو کے کہہ رہا تھا اے عباس اٹھو, سکینہ کے تماچے مارے جا رہے ہیں, عباس اٹھو, زینب کی چادر چھینی جا رہی ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. اور بتاؤں عباس کو کہاں یاد کیا. روایت کہتی ہے سب کا لاشا خیمے میں آیا, عباس کا لاشا نہیں, عباس کا علم آیا. جب اکبر کا لاشا آیا بی بی نے یہ کہہ کے گریہ کیا واہ اکبرا, واہ اکبرا, واہ اکبرا. جب قاسم کا لاشا آیا واہ قاسمہ, واہ قاسمہ, واہ قاسمہ. عباس کا لاشا نہیں آیا, عباس کا علم آیا. لیکن جب عباس کا علم آیا بیویوں نے خیمے میں عباس کے علم کو ایسے لٹایا جیسے جنازہ لٹایا جاتا ہو, اپنی اپنی چادر عباس کے علم میں ڈال لیا. ہائے میری چادر, ارے میری چادر. جزاک اللہ, خدا تمہیں کوئی غم نہ دے. یہ جب تمہاری آوازیں گریہ بلند ہوتی ہے سید سجاد تمہارے پاس آتے ہیں. اے رونے والوں بابا سے بلند رو, تمہارے رونے سے سجاد کی سکون مل جائے. چھٹے امام فرماتے ہیں میرے جد پہ کھٹ کھٹ کے نہ رویا کرو. اے مولا کیوں, ارے میرے جد کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اے ارباب ازا بس ایک روایت
शायद पढ़ रहा हो। देखो अब्बास को कहाँ याद किया। रावी कहता है करबला के बाद मुख्तार ने एक जालिम को गिरफ्तार किया जिसका नाम जजिर था। मुख्तार ने यही पूछा था ना, ये जजिर ये बता करबला में मेरे हुसैन को मारने के लिए कोई तीर लेके आया, कोई तबल लेके आया, कोई नेज़े लेके आया, कोई भाले लेके आया, कोई तेग लेके आया, तू क्या लेके आया? एक मरतबा जजिर कहते मुख्तार मैं न तीर लेके गया, न तबल लेके गया, न नेज़े लेके गया, न भाले लेके गया। मुख्तार ने पूछा ए जजिर तू क्या लेके गया? एक मरतबा जजिर कहते मुख्तार मैं उस वक्त पहुंचा जब ज़हरा का लाल घोड़े पे डगमगा रहा था। ए मुख्तार कभी दाएं करवार कभी बाएं करवार। अरे मैं सोच रहा था अब्बास का भाई इतना गरीब। ए मुख्तार मैंने देखा हुसैन जख्मा से चूर है। ए मुख्तार एक मरतबा मैं हुसैन के करीब गया, मैं दो नोकीले पत्थर लेके गया था करबला ने। मुख्तार रोने लगे। ए मुख्तार तूने वो इस्तेमाल कब किया? ए मुख्तार सुन ना सकोगे। मुख्तार ने कलेजे को दबाया, कहा जज जल्दी बता। जज कहते मुख्तार अगर तुम सुन सको सुनो। ए मुख्तार देखो हुसैन जख्मी हालत में है, पूरी बदन में जख्म लगा हुआ है। ए मुख्तार मैं हुसैन के करीब गया, मैंने पत्थर को उठाया, हुसैन के पेशानी पे मारा। अरे हुसैन से जमीन पे आए, अपनी ताकत को फौलाद की तरफ रुक करके कहते अब्बास, अरे मेरा भाई अब्बास होता तो बताता। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम मुस्लिम करबला के। यार बाबे अज़ा आखिरी फिक्र पढ़ रहा हो, मैं शहजादी ताकत में आखिरी फिक्र पढ़ सकूं। आपको बताओ जब मैं ये फिक्र पढ़ता हूँ मेरा कलेजा फट जाता है। यार बाबे अज़ा आखिरी फिक्र पढ़ रहा हूँ। अब तुम जानो, तुम्हारा आंसू जाने, इमाम ज़माना जाने, ज़हरा जाने। यार बाबे अज़ा एक मरतबा मुख्तार बेहोश हो जाते हैं। जब होश में आते हैं ए जजिर तुमने तो जुल्म की इंतहा कर दी, ए जजिर तुमने तो जुल्म की इंतहा कर दी। ए जजिर ये बता तुमने दूसरा पत्थर कब इस्तेमाल किया? एक मतलब जज कहता है मुख्तार अब सुन ना सकोगे, ए मुख्तार मर जाओगे। मुख्तार ने अपने हाथ को कलेजे पे रखा, कहा जजिर जल्दी बता वरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। जज कहता मुख्तार अगर तुम सुन सको तो सुनो। ए मुख्तार अरे मैंने देखा शामे गरीबा खैमे में आग लग गए। ए मुख्तार अरे बीबियां एक खैमे से दूसरे खैमे में, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे में। ए मुख्तार अरे मैंने इतने में देखा एक 3.5 वर्ष की बच्चे जो खैमे से निकली, जिसका दामन जला हुआ था, आवाज रही थी बाबा मेरे दामन की आग को बुझा दो, बाबा मेरी दामन की आग को बुझा दो, बाबा मेरी दामन की आग को बुझा दो। ए मुख्तार अरे मैं बच्चे के करीब गया, पत्थर को उठाया, बच्चे के घुटने पे मारा। अरे बच्चे मुंह के बल गिरे, आवाज आई चाचा चाचा।